یہ جو بیانیہ ہے جامع رشید کا یا جو مجمع میں چل رہا ہے، اس نظریے کی بنیادیں تین ہیں۔ ایک جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک علوم وحی اور علوم وحی کو پڑھانا اور دعوت دینا، پیغام پہنچانا، اور دوسرے علوم وحی کی تنفیذ، اس معاشرے میں اس کو نافذ کرنا اور اس نافذ کرنے کے لیے افراد تیار کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داعی تھے تو آپ حکمران بھی تھے، اور ہم سب اس بات کو کہتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ ہم سب کہتے ہیں کہ دونوں مل کر مجموعہ پھر جا کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جانشینی بنتی ہے، اور جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں اس وقت تک خیر غالب رہی، اور اسی کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ خیر القرون میں جو حکمران ہوتا تھا وہ عالم بھی ہوتا تھا، اور خیر القرون میں علوم وحی کو ریاست کی قوت اور طاقت حاصل تھی، اور ریاست کی قوت اور طاقت کو علوم وحی کی اخلاقیات حاصل تھی۔ یہ دونوں مل کر دین کا غلبہ ہوا، اس لیے خیر القرون کے بارے میں کہا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس کے بعد یہ تقسیم ہو گیا، علوم وحی ایک طبقے کے پاس چلے گئے، اور قوت اور طاقت اور حکومت اور ریاست وہ ایک اور طبقے کے پاس چلی گئی۔ ایک طبقہ جن کے پاس علوم وحی تھی ان کے پاس طاقت نہیں رہی، جن کے پاس طاقت تھی ان کے پاس آخرت کی فکر اور روحانیت، اخلاقیات وہ نہیں رہی، تو طاقت بے لگام ہو گئی اور علوم وحی بے سہارا ہو گئی۔ اس کی وجہ سے خلیج ہوئی۔ دوسری یہ کہ دین اور دنیا کی جس انداز سے ہم تفریق کرتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی حرص، دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے دنیا کی اس طریقے سے مذمت کی کہ جہاں جہاں بھی اچھی جگہ ہو سکتی تھی ہم نے اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیا، یا ان کا ذہن ایسے بنا دیا کہ وہاں جانا غلط ہے، دنیا ہے، یہ حکومت ہے، یہ عہدہ ہے، یہ وزارت ہے، یہ ریاست ہے، یہ محکمہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ تو بہت بری بات ہے، یہ انسان کی تباہی کے لیے کم تھوڑی۔ حالانکہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہ دنیا نہیں تھی بلکہ حب دنیا، حب دنیا سے، دنیا کی لالچ اور حرص سے منع کیا گیا تھا۔ اس تقسیم سے یہ نقصان ہوا کہ جہاں جہاں بھی ایسی جگہ ہو سکتی تھی جہاں اچھے لوگ پہنچ سکتے تھے وہاں وہ لوگ محروم ہو گئے، اور جہاں اچھے لوگوں کو پہنچنا تھا وہاں غلط لوگ، فاسد لوگ، خراب لوگ پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر ہم زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ایسے ہی ہے۔ تیسری تقسیم ہم نے تعلیم کی کر دی، یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ عصری تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان تینوں تقسیمات کے نتیجے میں جو نظریہ وجود میں آیا وہ اگر لوگ ناراض نہ ہوں آسانی سے سمجھنے کے لیے تو اس کو آپ رہبانیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا ماحول بنا جو آدمی کو علموں کو رہبانیت کی طرف لے جاتا ہے، معاشرے سے کٹ جانا، چار دیواری میں بند رہنا، اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھنا، باہر جو کچھ ہوتا رہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو نظام تعلیم ہے ان تینوں تقسیمات کے خلاف ایک پورا ایک محاذ ہے۔ اگر ہم اس تقسیم کو ختم کرنے پر چلیں گے تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے وجود کو تین جگہوں میں تقسیم کیا گیا، اس کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو آپ اس کی برکات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے عصری تعلیم کو خاص طور پہ ہم نے اہمیت دی ہے کہ جیسے جامع رشید ایک نمونہ بن گیا ہے پوری دنیا میں، ایسی ہماری جو مجمع کے مدارس ہیں وہ بھی اس کے لیے نمونہ بنے۔